بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضور غوث پاک اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ۔ اے عاشقان اولیاء، حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ حسنی حسینی سید تھے۔ آپ کے ابو جان اور امی جان دونوں سادات کرام کے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ التحریر حضرت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ابو جان کی طرف سے آپ کا نسب نواسہ رسول شہید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے، اور امی جان کی طرف سے آپ کا سلسلہ جگر گوشہ مرتضی حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی امی جان حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی چچا زاد بہن ہے۔ اس رشتے سے حضور غوث پاک خواجہ غریب نواز کے ماموں ہیں۔ عظیم عاشق صحابہ اہل بیت غوث پاک گدائے غریب امیر اہل سنت مولانا الیاس اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، یا معین الدین اجبیری کرم کی بھیک دو، از پہ غوث و رضا خواجہ پیا خواجہ پیا۔ بچپن سے ہی غریب نواز، عید کا دن تھا، ہر طرف خوشیوں کی چہل پہل تھی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اچھا لباس پہنے عید کی نماز پڑھنے تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک نابینا لڑکے کو دیکھا جو راستے میں اداس و غمگین کھڑا تھا۔ اس کا اترا ہوا چہرہ، شکستہ پیرہن، پھٹے ہوئے جوتے، غربت زدہ حال اور بیچارگی دیکھ کر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا دل بھر آیا۔ اسی وقت اپنے کپڑے اتار کر اس نے غریب و نابینا بچے کو پہنا دیے اور خود پرانے کپڑے پہن کر اسے اپنے ساتھ عیدگاہ لے گئے۔ اس واقعے کی روشنی میں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ بچپن ہی سے حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ خواجہ غریب نواز تھے۔ جھولیاں بھرتے ہو منگتوں کی بھی مجھے بھی ہو عطا، دل کی بات جان لی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ دوران سفر ایک کمزور بدن بزرگ سے ملے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے سوچا ان سے پوچھوں آپ اس قدر ضعیف کمزور کیوں ہیں؟ وہ بزرگ روشن ضمیر تھے۔ خواجہ صاحب کے پوچھنے سے پہلے انہوں نے خود ہی بتایا کہ ایک دن میرا دوستوں کے ساتھ ایک قبرستان جانا ہوا۔ میں قبر کے پاس بیٹھ گیا، وہاں کوئی ہنسی کی بات ہوئی، مجھ سے کہنے لگ گیا۔ اس قبر سے آواز آئی، اے غافل، جس کے پیچھے موت ہو، جس کا ملک الموت سے واسطہ پڑنا ہے، جس نے زمین کے نیچے قبر میں دفن ہونا ہے، جہاں اس کے ساتھی سانپ اور بچھو، اور اس کو ہنسی سے کیا کام؟ جب میں نے یہ سنا تو وہاں سے اٹھا، دوستوں کو چھوڑ کر غار میں آ کر رہنے لگا۔ آج تک اس واقعے کے خوف سے پگھل رہا ہوں۔ 40 سال ہو گئے، شرم کے مارے میں نے آسمان کی طرف نہیں دیکھا۔ ویورز، خواجہ غریب نواز کی سٹوریز اور واقعات اسی طرح جاری رہیں گے۔ اگر آپ کو چینل اچھا لگ رہا ہو، اس کا کنٹینٹ اچھا لگ رہا ہو تو سبسکرائب کر دیجیے گا۔